خرم صاحب کچھ اسٹریٹجک معاملات کی طرف انہوں نے نشاندہی کی تھی. ہم نے ہر چیز اپنی گوا لی. جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ تھی اس کی بھی خرابی پیدا ہوئی, اکنامک کلیپس کی طرف بھی گئے. لیکن کیا بیسک لیسن لرن کیا ہم نے کہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس سے نکلنا ہے. باپ پارٹی کا قیام کیسے ہوا تھا سب کو معلوم ہے. حکومتوں میں لوگ آتے جاتے کیسے ہیں, جہاز میں بڑھ کے کیسے آتے تھے, پی ٹی آئی کو کیسے جوائن کرتے تھے, ساؤتھ پنجاب سے لوگ کیسے آئے تھے, سب کو معلوم ہے. کیا اب وہ سلسلہ ویسے ہی جاری رہے گا یا وہ ختم ہو گیا؟ جی دیکھیے, ہم نے تو اس کے لیے جدوجہد کی ہے, اور اسی لیے جو آپ کی جدوجہد نہیں, لیکن جو ریئل اسٹیبلشمنٹ جس کے پاس پاور ہے, ڈو دے ریئلائز؟ نہیں, دیکھیں ان کو ریئلائزیشن تھوڑی سی ہوئی ہے کہ یہ جو جب پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ایک بت کو بنایا جاتا ہے, ہاتھوں کے تراشا جاتا ہے صنم کو, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اس قابل نہیں تھا, اور مینیفیسٹلی اب واضح ہے کہ محترم عمران خان صاحب اس ملک پر حاکمیت کرنے کے قابل نہیں تھے, انکیپیبل آف گورننس. ابھی آپ نے جو شعر پڑھا ہے یہ شاید باجوہ صاحب آج کل پڑھتے ہیں. جی, میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. سو دس از ایک دیکھیں, پولیٹیکل انجینئرنگ ایک غیر آئینی عمل ہے. ہم اس کی جو ہے وہ ضرور کر سکتے ہیں, اس کی وی کین کنڈیم اٹ, لیکن اس کا کانسیکوینس دیکھیں نا, جس کو میں نے آپ کو یہاں اس پروگرام کے شروع میں کہا, اس کا کانسیکوینس یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی حاکمیت کی چولیں ہل گئی ہیں, پاکستان کی فارن پالیسی کی چولیں ہل گئی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ, اور اس کی جو انٹرنیشنل اکنامک ڈائمینشن ہیں اس کی چولیں ہل گئی ہیں کہ پوری دنیا میں ایک وزیر اعظم کی وجہ سے, سلیکٹڈ کی وجہ سے, پاکستان کی ساکھ جو ہے چائنا میں, امریکہ میں, سعودی عرب میں, ترکی میں, یو اے ای میں, اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور اس کو ریپیئر کرنا لٹرلی ایک ریپیئر ورک ہے جو آج کل وزیر خارجہ کر رہے ہیں, جو آنے والی حکومت کو بھی کرنا پڑے گا. شہباز شریف صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں آج کل جب بھی وہ تشریف لے جاتے ہیں, کہ ریپیئر ورک ہے کہ نہیں, پاکستان از رسپانسبل. یس, پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ اپنی زبان بند رکھ سکتا ہے, وہ متانت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل ہوا ہے, اس کا ہمیں نقصان بہت ہوا ہے پورے ملک کو, کہ 2017 کے بعد سے جس قسم کا ڈی ریل ہوئی ہماری اکنامک گروتھ جو تھی, اور جس طرح کے ہمیں پھر نقصانات کا سامنا, ٹھیک ہے بیچ میں کووڈ بھی آیا 2 سال کا, لیکن جو ہمیں نقصانات کا سامنا کرا, یہ تجربہ اب ہم دوبارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. پہلا سبق یہ ہے. دوسرا یہی ہے کہ جو ہم نے 75 سال پاکستان کی جو جغرافیائی لوکیشن کو کہتے ہیں لٹرلی ایز اے ریسورس کرس, جس طرح تیل والے ممالک میں ہم نے اس کو ریسورس کرس کے طور پر استعمال کیا کہ پوری دنیا کہیں نہ کہیں سے ہمیں بیل آؤٹ دیتی تھی. ہمیں اب اس پر سنجیدگی, ہم سوچ رہے ہیں اس کے اوپر, امید ہے کہ جو آنے والی حکومت پاکستان کے عوام منتخب کریں گے وہ بھی سوچیں گے کہ اب ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے. اور جب ہم وسائل کی بات کرتے ہیں, بڑی دیر سے ہم سنتے ہیں جی ڈیفنس بجٹ. پاکستان کے بجٹ میں اس وقت سب سے جو بھیانک شماریہ ہے وہ ہمارے اندرونی قرضے کی جو قسط ہم نے واپس کرنی ہوتی ہے. ٹوٹل 4000 ارب روپے آپ سالانہ انٹرسٹ پیمنٹس ہو چکے ہیں, اور ڈیفنس سے کوئی 2.5 گنا زیادہ تو آپ ادھر پے کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ہے یہ جو ایک کنسسٹنٹ لیونگ بیونڈ دا مینز ہے, کنسسٹنٹ ایکسٹرا کنزمپشن ہے, یہ اب واضح ہے اس مشکل وقت میں. ہمارے لیے بھی مشکل ہے حکومت میں ہوتے ہوئے, عوام کے لیے بھی مشکل ہے. مجھے بے حد احساس ہے, میں ایک منتخب نمائندہ ہوں, لیکن جو 75 سال سے ہمارے طریقے تھے, چاہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تھے, چاہے وہ بیل آؤٹ لینے کے تھے, اب آ کر ہم سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے, اور آنی چاہیے جن کو نہیں آ رہی, کہ پاکستان کی حاکمیت کا جو انداز ہے وہ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. اور سب سے وہی بات ہے کہ اپنے وسائل کے اندر رہ کر حکمرانوں کو بھی انداز روزگار دینا پڑے گا. حکمرانوں کو بھی انداز